السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر آپ کے جسم کے کسی ایک حصے پہ کوئی چوٹ لگ جائے، مثلا آپ کے دانت میں کوئی پرابلم ہو جائے یا آپ کی انگلی کا ناخن ٹوٹ جائے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا جسم بخار میں آ جاتا ہے اور ہم اس بخار کی تکلیف کی وجہ سے سو نہیں پاتے، ہمیں گھبراہٹ ہو جاتی، بے چینی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری کتب احادیث میں بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے مثال ان کی محبت، ان کے درمیان نرمی، ان کے تعلق کی ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، اگر اس کے جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسحر، اس کا پورا جسم بخار اور بے چینی سے درد کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم یہ غور کریں کہ آج ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، جو یقیناً ظلم ہو رہے ہیں اور اتنے سفاکانہ ظلم ہو رہے ہیں، اتنا شدید ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ اگر ہمارے پاس اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا کہ صبر کے بدلے جنت ہے اور شہداء کے لیے جنت ہے اور ان تمام تکالیف کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے نوازیں گے، تو واللہ ہم سب کے کلیجے پھٹ جاتے۔ ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، لیکن یہ امید کہ ان تمام تکلیف کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور راحت ہے، اسی لیے ہم یہ صبر کر جاتے ہیں، اسی لیے ہم یہ چیزیں دیکھ پاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو کفار ہیں، جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ کیسے ان معصوم بچوں کی لاشوں کو، ان انسانوں کے جلتے ہوئے جسموں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو رات کو نیند آ جاتی ہے اور پھر یہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ظالم ہے اور ان کو مارنے کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، ان کو تباہ برباد فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بات ہمیں بیان فرمائی کہ ہم مسلمانوں کی مثال جسم کی مانند ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں وہ تکلیف کا احساس ہونا چاہیے جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے سمجھنا، کہ اگر میں اپنے کھانے میں بد احتیاطی کرتا ہوں، میں کوئی خراب چیز کھا لیتا ہوں اور میرے پیٹ میں فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے تو میرے پورے جسم میں بخار ہو جاتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ میں ہوں۔ میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے یا دنیا کے کسی اور ملک میں بیٹھ کے کوئی گناہ کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں غیبتیں کرتا ہوں، میں مسلمانوں کا حق مارتا ہوں، تو لازماً اس کے اثرات ساری دنیا کے مسلمانوں پر ہوں گے، کیونکہ ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کا ایک حصہ، میرے ہاتھ کی انگلی اگر مشین میں آ جاتی ہے تو میرا پورا جسم درد کرتا ہے اس حدیث کے مطابق، اور ہم سب جانتے بھی ہیں۔ تو اگر آج فلسطینی بھائی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی وجہ میں بھی ہو سکتا ہوں، اس کی وجہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ان تمام تکلیفوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو ہم تمام مسلمان اختیار کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے ہوں۔ دیکھیں، یہ ظلم خالی پہلی دفعہ نہیں ہو رہے مسلمانوں پہ۔ ہم نے برما کے مسلمانوں کے ساتھ بھی سلوک دیکھا، ہم نے شری لنکا کے مسلمانوں کے ساتھ بھی سلوک دیکھا، ہم کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ روز سلوک سنتے ہیں، ہم ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب ہم دیکھتے ہیں، اور جو کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی ایک 71 سال کے شخص نے امریکہ میں ایک 6 سال کے فلسطینی بچے کو مسلمان ہونے کی وجہ سے کتنی دفعہ اس کو پہ حملے کر کے اس کو شہید کر دیا۔ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا اور شاید بعد میں بھی ہوگا، لیکن تمام چیزوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ نے قرآن میں دیا، وہ راستہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، آپ کے پاس اسلحہ ہو، آپ کے پاس بڑی فوج ہو، آپ کے پاس پاور ہو، یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کافر ملک اسرائیل مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا تو دنیا کے سارے کفاروں نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ امریکہ اپنی شپس بھیج رہا ہے، اپنے فوجیوں کو بھیج رہا ہے، فرانس، جرمنی، UK، جاپان، سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ادھر مسلمان ہیں، وہ بیچارے چیخ و پکار کر رہے ہیں، ان کی لاشیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ملک اپنے سرحدوں سے باہر نکل کر ان کے لیے آ کے نہیں کھڑا ہو رہا۔ ہم نے نہیں سنا کہ اب تک کسی مسلمان ملک نے اپنا کوئی جہاز بھیجا ہو، ہم نے نہیں سنا کسی مسلمان ملک نے اعلان جنگ کیا ہو جیسے امریکہ نے اور جرمنی نے اور فرانس نے کیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ ایمان کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ابھی ہمارے شہر کراچی میں اتوار والے دن یعنی 15 اکتوبر کو ایک بہت بڑی ریلی ہوئی فلسطینیوں کے لیے، کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اور یقیناً ہوں گے۔ ایک انسانوں کا سمندر نظر آ رہا تھا،
مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پیر کی صبح بھی مسجد میں نماز پڑھی فجر کی، الحمدللہ منگل کو بھی پڑھی اور بدھ کو بھی پڑھی، مجھے کسی ایک فرد کا اضافہ وہاں نہیں ملا۔ یعنی میں ایک ایسے محلے میں رہتا ہوں جس میں میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ اس ریلی میں گئے تھے، کئی لوگ، لیکن ان میں سے کوئی نیا بندہ مجھے مسجد میں نظر نہیں آیا۔ یہ نماز ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب تک یہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہوگا، آپ کو لوگ اسی طرح کاٹتے پیٹتے رہیں گے اور مل کے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آؤ مل کے ان کو کھاتے ہیں، ان کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ایمان۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں اس ایمان کے مقابلے۔ ایمان آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں 313 نہتے مسلمانوں کو بھی فاتح بنا کے لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ تمہارے پاس کتنا مٹیریل ہے، تمہارے پاس کتنے آرمز ہیں، تمہارے پاس کتنے ہتھیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھا جاتا ہے تمہارا ایمان کتنا ہے۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا دشمن ہم سے خوفزدہ ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں پہ ظلم کم ہو تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور دیکھیں ہماری زندگی میں کون سے ایسے کبیرہ گناہ ہیں، کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے اثرات دوسرے مسلمانوں پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اگر ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے تو آج فلسطین ہے، کل اللہ نہ کرے کوئی اور ملک ہو سکتا ہے پھر ہماری باری آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے دشمن کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے تاکہ ہم سب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی عزتوں کا دفاع کریں اور اللہ کے نام کو بلند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔